بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ نے ہر سال 24 اپریل کے دن کو بین الاقوامی طور پر اہم ترین موضوع یعنی امن کے لیے کثیر الجہتی مقاصد کے حصول کے حوالے سے سفارتکاری کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد سفارتکاری کے ذریعے نہ صرف امن قائم کرنا ہے بلکہ اسے برقرار رکھتے ہوئے اس کے فوائد سے دنیا کو آگاہ رکھنا بھی ہے کہ امن و امان کے لیے مذاکرات، باہمی افہام و تفہیم، مدد و تعاون سے دنیا میں خوشحالی اور پائیداری کی ضمانت مل سکتی ہے۔ سفارتکاری کے بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے لیے مل جل کر فلاح بہبود اور خوشحالی کی راہ تلاش کرنا ہوتی ہے۔ مختلف قوموں کو آپس کے تنازعات و مسائل کا حل جنگ و جدل کی بجائے مل بیٹھ کر گفت و شنید سے متفقہ راہ اختیار کرنا ہوتی ہے، جس پر چل کر ہر فریق کو راحت و اطمینان و سکون اور خوشحالی میسر ہو سکے گی۔ ہم اپنے پیارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری مختصر الفاظ میں بیان کریں گے۔ آپ کی سفارتکاری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا آغاز اپنے ہی قبیلے قریش اور ان کے اتحادیوں سے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو اسلام کی پرامن دعوت کا پیغام دیا۔ رفتہ رفتہ اللہ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے وحشی عرب سلامتی کی راہ پر چلنا شروع ہو گیا۔ امور خارجہ کو طے کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ جبر و زیادتی نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری و کشادہ دلی سے سفارتکاری کے ایسے قوانین وضع فرمائے جن کا اس وقت کی متعصب اور انتہا پسند رویوں سے بھری دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں، بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کے پاس بھیجا، ان کا کردار سفارتی، تعارفی، دعوتی اور تبلیغی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل و غیر مسلم قوتوں سے معاہدات فرمائے اور ان پر ان کی روح کے مطابق مکمل عمل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مواقع میں سب سے پہلے غیر سیاسی سفیر کا رتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ انہیں اسلام کا پہلا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی طرف سے واقع ہجرت سے قبل اور بیعت عقبہ کے بعد، بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد یعنی پہلی بیعت عقبہ کے بعد مدینہ منورہ میں دعوتی سفیر مقرر ہوئے۔ آپ نے ان کو اپنا سفیر مدینہ میں مقرر فرمایا۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے مدینہ اسلام کا گڑھ بن گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ان کے بعد باقاعدہ سیاسی معاہد پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر بننا ٹھہرا۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں اپنا نامہ مبارک دے کر بھیجا اور قیصر روم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا۔ بادشاہ فارس کسریٰ کے پاس حضرت عبداللہ حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاتب بن ابی بلتہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مصر کے پاس، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسان یا شام کے نزدیک ایک علاقہ تھا، اس کے بادشاہ حارث بن ابی شمر کے پاس بطور اسلامی سفیر گئے۔ عزیزان ایمان، دلوں کی نفرتوں کا علاج گفت و شنید اور مذاکرات ہی میں مضمر ہے۔ عالمی جنگوں کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو انجمن اقوام متحدہ کی تشکیل بھی اسی زمرہ کی کوششیں بجا لانے کے لیے تشکیل پائی، تاکہ مستقبل میں عالمی جنگوں کو روکا جا سکے اور دنیا میں انسانی حقوق، امن و سلامتی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اقوام عالم کو تنازعات، صبر، تحمل، بردباری، احترام بامی اور انسانی حقوق کے مساویانہ تصور کی روشنی میں حل کرنے کی طرف راغب رکھے، تاکہ انسان حقیقت میں انسان رہے۔ آج کی گلوبلائزیشن دنیا میں احترام بامی پر منحصر تعلقات کے فروغ کے لیے سب سے بہترین عملی طریقہ حضور رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف سے واضح کی ہوئی روشن راہیں ہی ہیں۔ دنیا کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، آپ کی واضح کی ہوئی روشن راہیں پر چلنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔